صفحہ نمبر ہے جی 124 اور حدیث مبارکہ نمبر ہے 1360۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عن البراء رضی اللہ عنہ قال، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحسان رضی اللہ عنہ احجہم او حاجہم وجبریل معک۔ ایک موقع پر کفار مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی تو آپ نے فرمایا احجہم، حسان تم بھی ان کی ہجو کرو، ان کی مذمت کرو، وجبریل معک، جبریل تیرے ساتھ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان یہ ایک شاعر تھے اور وہ ایک مشہور ان کا جو شعر ہے کہ واجمل منک لم تر قط عینی، کہ آپ جیسا حسین تو میری آنکھوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ جیسا تو ماؤں نے کبھی جنا ہی نہیں ہے۔ گویا کہ آپ ایسے ہیں کہ آپ رب کو کہتے گئے کہ مجھے یوں یوں بنائیے اور اللہ بناتا گیا۔ یہ بڑا ان کا مشہور شعر ہے۔ تو حضرت حسان یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر تھے، اور عربوں کے اندر یہ رواج چلتا تھا کہ جب جنگ کا آغاز ہوتا تھا نا تو پہلے شعر و شاعری کے ذریعے ماحول کو بھڑکایا جاتا تھا۔ اور یہ آپ جانتے ہیں، آپ تو اس چیز کے ساتھ یقیناً وابستہ ہوں گے، یہ جو شعر و شاعری ہوتی ہے نا، یہ انسان کی طبیعت کے اوپر بڑا اثر کرتی ہے۔ یہ جو مشاعرے ہوتے ہیں نا، مشاعرے، آپ نے ابھی کبھی کوئی مشاعرہ دیکھا ہو، آپ دیکھیں گے کہ لوگ اٹھ اٹھ کے داد دیتے ہیں اپنی کرسیوں کے اوپر، ان کو ایک عجیب سی تزلزل ان کے اوپر قائم ہو جاتا ہے، اور عجیب قسم کی ایک کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ اور جو خود شاعر ہوتا ہے، شعر کہنے والا، اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے، ورنہ جو شعر کہنے والا ہے اس کی اپنی طبیعت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء جو ہے نا، ایک عجیب قسم کی بھٹکی وادیوں کے اندر گھومتے رہتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اے پیارے نبی، نہ ہم نے آپ کو شعر و شاعری سکھائی ہے اور نہ یہ آپ کے نبوت کے منصب کے مناسب ہے۔ شعر و شاعری یہ بڑی ایک عجیب ہے۔ آپ کبھی کسی شاعر آدمی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، آپ دیکھیں اس کی زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے، اور ایک اور بڑی عجیب کیفیت ہے، جب اس کو کوئی شعر آتا ہے نا، شعر آتا ہے اسے، وہ شعر گانا چاہتا ہے، شعر عرض کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس کو داد بھی چاہیے، اور اگر آپ اس کا شعر نہیں سنیں گے وہ بیمار ہو جائے گا، وہ بیمار ہو جائے گا۔ تو یہ شعر و شاعری اسلام کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ عام طور پر جو شعر و شاعری ہوتی ہے جس میں واہیات قسم کی باتیں کی جائیں، بیہودہ قسم کی باتیں کی جائیں، عشق مشوقی کی باتیں کی جائیں، عورتوں کے محاسن ذکر کیے جائیں، تو یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے جس کو شریعت نے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہودیوں کا ایک سرگنا تھا کعب بن اشرف، کعب بن اشرف یہودی، یہ بڑی غزلیں گایا کرتا تھا۔ عورتوں کے نا، مسلمان عورتوں کے نا، یہ بڑے عجیب طریقے سے ان کی توہین کرتا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے تنگ آ گئے، تنگ آ گئے اس سے۔ شاید کہ یہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہو، لیکن پھر ذکر کر دیتا ہوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو اس سے کعب بن اشرف سے ہمیں راحت دے دے، مطلب قتل کر دے اس کو۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہنا کہ اللہ کے رسول میں یہ ذمہ داری ادا کروں، لیکن اس کے لیے مجھے کچھ آپ کی طرف سے اجازت چاہیے کہ اگر میں آپ کے بارے میں کچھ کلمات اس کو کہہ کے اپنے ساتھ متاثر کر سکوں۔ پھر میں اجازت، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ چل گئے اس کے پاس اور کہنے لگے یار کعب، ہم تو نا بہت تنگ آ گئے، اسلام قبول کرنے کے بعد نا ہم بہت تنگ آ گئے، دن رات ہم سے پیسے مانگے جاتے ہیں۔ کہنے لگا میں تو تمہیں پہلے دن سے روکتا، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔
جو تم سے آ کے کہہ رہے ہیں نا چندہ دو یہ وہ، جان چھڑا لو، ہوگا جان ہی تو چھڑانے کے لیے تمہارے پاس ہے۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا میں تمہاری بات کا یقین کیسے کروں، کیسے یقین کروں تمہاری بات کا؟ کہا کوئی چیز گروی رکھنی ہے تو رکھ لو۔ کہا پھر اپنی عورتیں یہاں پہ رکھے رہو، بیوی رکھ کے گروی جاؤ۔ کہا بیوی تو نہیں رکھ سکتا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، البتہ اپنے ہتھیار وغیرہ تمہارے پاس گروی رکھوا دیتا، اور ہاں میرے 2 ساتھی اور ہیں وہ بھی باغی ہوئے پڑے، دل برداشتہ ہوئے پڑے، ان کو بھی لے آؤ۔ ان تینوں کا سامان اپنے پاس گروی رکھ لیا۔ آپس میں طے پایا کہ ہم ایک مجلس کریں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی پہلے سے پلاننگ تھی ساری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ان کا کام تمام کر دیں۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا ابھی تو اور آئیں گے، ابھی ایک کثیر تعداد آئے گی۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگا تم صحیح کہہ رہے ہو، ایسے ہی ہو۔ طے شدہ دن شام کے وقت میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے اور گھر کے باہر سے آواز لگائی یا کعب اخرج، باہر نکلو۔ جب یہ اٹھ کے باہر آنے لگا نا تو کعب بن اشرف یہودی کی بیوی کہنے لگی باہر نہ جائیں، اس آواز سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے، اس آواز سے مجھے خون کی بو آ رہی، باہر نہ جانا۔ جس طرح بندے کرتے ہیں، کہتا جا پاگل جی، تجھے زیادہ پتہ ہے، تو میرے ساتھی ہیں، ہم ایک بہت بڑا مشن جو ہے نا وہ سر انجام دینے والے ہیں۔ اس نے 2-3 مرتبہ روکا کہ باہر نہ جانا، اس آواز میں خون دی بو ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے عام طور پر عورت کی بات کو کون کوئی ترجیح دیتا ہے، تو باہر آ گئے۔ تو باتیں کرتے کرتے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یار یہ خوشبو کون سی لگائی، کہاں لگائی؟ کہتا سر میں لگائی۔ کون سی ہے؟ امپورٹڈ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فرانسی خوشبو لگائی۔ کہنے لگے یار سنگاؤ تو صحیح طرح۔ کیا بات ہے یار، بڑی کمال کی خوشبو ہے۔ اچھا یہ بات کیا کہ پھر دوبارہ اپنے ٹاپک پہ آ گئے، ساتھ میں چلتے جا رہے ہیں، گھر سے دور لے آئے اس کو۔ دوسری مرتبہ کہا یار خوشبو نے نا 14 طبق روشن کرتی ہیں، اگر تمہاری اجازت ہو تو دوبارہ سونگھ لیں۔ کیوں نہیں سونگو بھائی، بڑی اعلیٰ قسم کی خوشبو، بڑی مہنگی، سونگھی۔ یار کیا بات ہے، خوشبو سے تو نا روح تازہ ہو گئی۔ پھر اتنی دیر، کافی دیر گھر سے دور باتیں کرتے کرتے لے آئے۔ تیسری مرتبہ پھر کہا کہ یار یہ خوشبو سونگھنے کو دل کرتا، کہتا اپنی خوشبو اپنے بندے ہو جتنی مرضی مرتبہ سونگھ لو۔ جب تیسری مرتبہ اس نے سارا آگے کیا نا، اس کے سر کے بالوں سے پکڑ لی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے۔ دوسرے نے اشارہ کیا، اس نے خنجر مارا، گردن اتار کے مارا اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دے دی کہ اللہ کا دشمن قتل ہو گیا، اللہ نے مار دیا اس کو۔ تو اصل چیز میں بات کر رہا تھا کہ یہ بھی شعر و شاعری کرتا تھا۔ تو شعر و شاعری اگر اسلام کے لیے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، دین کے لیے ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی شعر و شاعری جس کے اندر واہیاتی پائی جائے، جس میں بےہودگی پائی جائے، وہ قطعاً شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا یا عائشہ، اے عائشہ، ھذا جبریل یقرأ علیک السلام، یہ جبریل ہے تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، یہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ فقالت، حضرت عائشہ کہنے لگیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان پر بھی اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ ترا ما لا ارا، آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔ ترید النبی، مراد یہ رہ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 2 چیزیں یہاں پہ فرشتوں کے ثبوت کے حوالے سے حدیث چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ فرشتوں کا ثبوت کہ فرشتے موجود ہیں، دوسرا اماں جان کی ایک اعلیٰ درجے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک منصب ان کو دیا کہ جبریل ان کو سلام کہہ رہے ہیں۔ مومنوں کی ماں کو جبریل سلام کہہ رہے ہیں، اور کون کہہ رہے ہیں؟ جو سید الملائکہ ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں، جن کو آسمان سے سلام آئے، فرشتہ آ کے سلام کہے، سید الملائکہ سلام کہے، ان کے بارے میں کوئی زبان کھولے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ اپنی ماں کا ہے ہی نہیں، اور یہ ان کی ماں ہے ہی نہیں، نہ یہ ماں کا ہے نہ ماں ان کی ہے، کیونکہ اپنی ماں کو کون گالیاں نکالتا ہے، اپنی ماں کی توہین کون کرتا ہے؟ تو مومنوں کی ماں ہیں، ہماری ماں ہیں، ہماری ماں کو جبریل نے آ کے سلام کہا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل سے، الا تزورنا اکثر مما تزورنا، تم ہمارے پاس جتنا اب آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے، اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ فنزلت، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آتے ہیں۔ اچھا، یہ قرآن پاک کی نا آیت ہے، اور سورۃ مریم کی یہ آیت ہے، اس کے آگے پیچھے پڑھے نا تو شاید آپ کو سمجھ نہ لگے کہ یہاں پہ معاملہ کیا بیان ہوا، لیکن آپ اس حدیث کو پڑھ لیا ہے، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں سیاق و سباق اور شان نزول کیا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی تفہیم احادیث کے ذریعے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے ارشادات سے اس قرآن کی وضاحت کی، لہذا وہ لوگ جو حدیث کو نہیں مانتے ان کے لیے بڑا زبردست قسم کا جواب ہے کہ بتاؤ پھر اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ اس آیت کا مفہوم نبی علیہ السلام کی حدیث سے واضح ہو رہا ہے، لہذا جیسے قرآن قابل عمل ہے، اس کے اوپر عمل کرنا فرض ہے، اسی طرح احادیث کے اوپر بھی عمل کرنا بالکل فرض ہے، اس کے بغیر انسان اپنا دین صحیح نہیں کر سکتا۔ اگلی حدیث، وعنہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے، اقرأنی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اقرأنی جبریل علی حرف، مجھے حضرت جبرائیل نے ایک قرات میں قرآن پڑھایا تھا، فلم ازل، میں مسلسل ان سے مزید چاہتا رہا، حتی انتہا الی 7 احرف، یہاں تک کہ اس قرآن کو پڑھنے کے 7 طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کر۔ آپ جو قرآن پاک سنتے ہیں نا یا پڑھتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے روایت حفظ۔ اس کے علاوہ اور بھی قرائے کرام ہیں جو اس کو مختلف انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کے مطابق پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم عام طور پر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب ایک قرات کے اندر ہے مالک یوم الدین، یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ یہ بڑی مفصل حدیث ہے، یہاں پہ مختصر ہے لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع کہ قرآن کو پڑھنے کے 7 طریقے ہیں۔ عام طور پر آپ سنتے ہیں والضحیٰ، اس کو ایک پڑھنے کا طریقہ یہ بھی ہے والضحیٰ، اور ایک طریقہ والضحی، اسی طرح آپ پڑھتے ہیں وللآخرۃ، اور ایک اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ بھی پڑھنے کا طریقہ ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، یہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الذین یؤمنون کی بجائے الذین یؤمنون بالغیب، هل اتاک حدیث الغاشیہ کی بجائے هل اتیک حدیث الغاشیہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ کی بجائے لمزہ، الذی جمع کی بجائے جمع مالا وعددا۔ یہ مختلف طریقے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے یہ پورا قرآن ان 7 طریقوں میں 7 قراتوں میں مکمل بھی کیا ہوا ہے، اور اپنے طلباء کو پڑھا بھی رہا ہوں، الحمدللہ پڑھا بھی رہا ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر کیونکہ روایت حفظ مشہور ہے، لوگوں کو اس سے کوئی اویئرنیس نہیں ہے، تو اس لیے پھر دوسری روایت میں پڑھتے بھی نہیں ہیں تاکہ لوگ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ کہیں لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ قرآن کیسا پڑھنا شروع کر دیے،
اس لیے ڈرتے ہوئے اس انداز سے نہیں پڑھتے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کو اس سے تعارف نہیں ہے۔ آپ لیبیا میں چلے جائیں، آپ مصر میں چلے جائیں، آپ تیونس میں چلے جائیں، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جس طرح ہمارے ہاں روایت حفظ میں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں اور طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اب ایک قرات میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، اسی طرح غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک روایت میں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مختلف طریقے ہیں پڑھنے کے۔ اسی طرح ایک ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، اور ایک ہے علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وعلی ابصارہم کی بجائے وعلی ابصارہم وعلی ابصارہم، یہ قراتیں ہیں ہمارے یہاں کیونکہ عام طور پر پڑھی نہیں جاتی، اس لیے پھر اس موضوع کو چھیڑتے بھی نہیں۔ باہر کیف یہ یہاں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ثبوت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں۔ آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک صحابی کو نماز میں عجیب طریقے سے قرات کرتے دیکھا۔ آپ کو پتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے جذباتی تھے۔ کہنے لگے پہلے تو میں نے سوچا کہ نماز کی حالت میں اس کو دبوچ لوں اور لے جاؤں اسے نبی علیہ السلام کے پاس کہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے۔ میں نے پھر ان کے سلام پھیرنے کا انتظار کیا، جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں ان کو لے گیا نبی علیہ السلام کے پاس، دیکھا جی قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا پڑھو بھائی۔ تو جب انہوں نے قرآن پڑھا آپ نے فرمایا میں نے ان کو ایسے ہی پڑھایا۔ کہا اللہ کے رسول مجھے آپ نے فرمایا تم بھی پڑھو۔ حضرت عمر نے پڑھا، فرمایا یہ بھی صحیح ہے، انہوں نے جو پڑھا ہے وہ بھی صحیح ہے، میں نے ہی ان کو پڑھایا، اور جو تمہیں پڑھایا وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی میں نے پڑھایا۔ تو یہ قرآن پاک کو پڑھنے کے 7 طریقے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کو تھوڑی سی تلاوت بھی سنائیں گے کہ کس انداز کے ساتھ یہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس قرآن کے حوالے سے یہ حقیر سی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔